بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجوع پاکستان کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے حکومت پنجاب کی کارکردگی، کیونکہ پنجاب کی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ ایک پہلی دفعہ پنجاب کی جو خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو یہ ایک ان کی کارکردگی کے بہت زیادہ جو کرٹکس ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں بڑی تنقیدی نظروں سے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے ہمارا وہ ہے کہ جو ہماری پانی کی وزارت ہے، واٹر ریسورسز منسٹری، اس کی جو کام کرنے کی فیوچر سکوپ ہے اور اب تک کی جو مشکلات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ہمارا ایک، کیونکہ اب جو ہمارے مین پروگرام ہے وہ ہم ان چیزوں پہ دیں گے جو کہ گورنمنٹ کی اچھی چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 90% جو ہمارے وی لاگرز ہیں جو پروگرام کرتے ہیں وہ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ ایک تنقیدی پروگرام ہوتا ہے جو کہ غلط ہے اسپرٹ کی۔ جو گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے اس کو بھی بتانا چاہیے سامعین کو، تاکہ وہ ایک جو پھیل رہی ہے مایوسی اور فرسٹریشن اس پہ ازالہ کیا جائے۔ تو پہلے ہم حکومت پنجاب کے جو 1 سال کی کارکردگی ہے جو میں نے دیکھی ہے، میں ایک بالکل ایک امپارشل ہو کے اس پہ بات کروں گا۔ میرا ویسے کوئی پولیٹیکلی بالکل کوئی باعث نہیں ہے۔ ہم نے ساری جو نوکری کے زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بڑا قریب، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا۔ لیکن اب جو میں پہلے ہی بات کروں گا حکومت پنجاب کی کارکردگی کے بارے میں، سب سے جو مجھے اچھی جو بات لگی وہ پاکستان میں بلکہ پنجاب میں پہلی دفعہ جو انکروچمنٹ ریموول ہے اس کے لیے ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ اور بڑی پرپزفل ایک مہم چلائی گئی پورے پنجاب میں۔ ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں اور بہت بڑی بڑی جو شہرائیں ہیں وہاں پہ جو پبلک پراپرٹی تھی، جو گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، جو گزرگاہیں تھیں، وہاں پہ بہت آگے لوگوں نے گھر بنائے، دکانیں بنائی ہوئی تھیں۔ عام آدمیوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا کہ لوگوں کا کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ اب آپ عموماً کسی بازار میں جائیں تو آپ پہلے دیکھیں گے دکان ہے، دکان کے آگے وہ اسے کہتے ہیں طے بازاری، آگے انہوں نے چھابے والا بٹھایا ہوا ہے، اس سے دکاندار پیسے لیتا ہے، پھر چھابے والا پورا فٹ پاتھ اس نے کور کیا ہوا ہے، آگے گاڑی کھڑی کرنے کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک صفائی ہوئی جو کہ کسی ٹاؤن میں چلے جائیں، کسی بڑے شہر میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آتی ہے کہ جو تجاوزات تھے صحیح معنوں میں ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ حالانکہ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی اس ڈر سے کہ ان کے ووٹ خراب ہوتے ہیں۔ تو میں یہ جو میرے نزدیک جو پنجاب کی چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور یہ کسی چیف منسٹر نے یا کسی ڈپٹی کمشنر نے یہ کام پہلے نہیں کیا۔ صرف یہی ڈر ہوتا تھا کہ جی ان کو چھیڑیں گے تو ہمارے ووٹ خراب ہوں گے۔ دیکھیں ووٹ ہر چیز نہیں ہوتی، آپ نے عوام کی ٹریننگ بھی کرنی ہے، ایک قانون ایک قاعدے کے مطابق ان کو رکھنا، عادت ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو ان کی میں نے ایک بہت بڑی ویزیبل جو چیزیں ہیں کہ آپ بازار میں پہلے جاتے تھے تو ہماری ریڑیاں جو تھیں وہ بڑی بہنگم قسم کی ان کی پلیسنگ ہوتی تھی، جہاں مرضی کھڑے ہو گئے، کوئی دکان کسی بڑی نیرو سڑک پہ، بزی سڑک پہ ریڑھی لگا کے فروٹ والا سبزی والا کھڑا ہو گیا، اب ایک آدھ گاڑی کھڑی ہوگی ساتھ کہ وہ جو گاہک ہے تو وہ بالکل رستے بند ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے بہت ایک سیمیٹری بڑی خوبصورت طریقے سے جگہ کا تعین کر کے گورنمنٹ نے، میونسپل کمیٹی نے ریڑیاں بنائیں، ایک ہی نقشہ ہے، ایک ہی ان کے ڈیزائن ہے، اور ان پہ وہ ان کو شفٹ کیا جو کہ ایک ترتیب سے کھڑے ہیں اور جو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور بڑی جو پارکنگ کے لیے بھی جگہ ہے وہ کافی زیادہ آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ گاڑی پہ جائیں، موٹر سائیکل پہ جائیں تو آپ وہاں گاڑی کھڑی کر لیں، جو کہ سڑک جو رواں سڑک ہے اس سے ہٹ کے ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے خوبصورتی آئی ہے سڑک پہ۔ ابھی بھی اس پہ اور فردر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ ریڑیاں ہیں جو اس سسٹم میں نہیں آئیں، وہ دائیں بائیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن بہت کم۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ایگریکلچر میں زمینوں کے انتقال، اس کے اندر جو تقسیم مشترکہ کھاتے ہوتے تھے ان کو علیحدہ کرنے میں، خواتین کی زمینوں کے جو رائٹس ہیں ان کی حصول کے لیے، تو یہ بھی بہت ایک بڑی بریو موو تھی پنجاب حکومت کی، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ زراعت میں ذرا ایک جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے پوائنٹ
کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ گورنمنٹ نے بہت تھوڑی رکھی ہے. گورنمنٹ نے انفیکٹ نہیں رکھی, گورنمنٹ اس کو اوپن چھوڑ دیا کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ خود ڈٹرمن کریں گی, جیسے باقی اجناس کی ہوتی ہیں, سبزیوں کی ہیں, پھل فروٹ کی ہیں, وہ آلو ہے, اس میں سارے یہ جو چیزیں, دودھ ہے ایون, یہ مارکیٹ کے مطابق اس کی قیمتیں فکس ہوتی ہیں. تو اس دفعہ گورنمنٹ نے گندم کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا. ذمہ دار یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ 4,000 روپے پر منتھ سے نیچے جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ تقریباً 2,500 پہ چل رہا ہے. پنجاب میں سندھ کی گندم آ گئی ہے, پنجاب کی بھی, ساؤتھ پنجاب کی شروع ہو گئی ہے. اگلے 1 مہینے میں یہ گندم ساری آلموسٹ آ جائے گی. تو اس میں میرے خیال میں جب یہ گندم جائے گی, جو انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ ہے اس کو فری کر دیا ہے. انٹر پروونشل مجھے نہیں پتہ, میرے خیال میں اس پہ کوئی ابھی نہیں آئی. انٹر ڈسٹرکٹ تو گورنمنٹ نے ایک یہ خبر پڑی ہے کہ فری ہو گئی ہے, اب جہاں مرضی جا کے بیچے. اگر انٹر پروونشل بھی فریڈم ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو افغانستان میں گندم جاتی ہے, ہمارے صوبہ KP سے اور بلوچستان کی جہاں گندم کم پیدا ہوتی ہے, تو وہاں اس کی قیمت میرے خیال میں جو ایڈجسٹ ہوگی, جو مارکیٹ فورسز ہیں یہ ملا کے تو 3,000 روپے کے قریب یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو ہے تو تھوڑی, میں خود ذمہ دار ہوں, ایک من پہ جو خرچہ آتا ہے وہ 3,000 روپے ذمہ دار کا آ جاتا ہے. اور اوپر اگر اب 4,000 روپے من ہو تو آپ سمجھیں کہ ایک من پہ 1,000 روپے بچ جاتا ہے, جو کہ ایوریج جو ہماری ییلڈ ہے وہ 25 من اور 30 من ہے یہ میکسیمم. اگر نیشنل جو ییلڈ ہے وہ گندم کی وہ 25 اور 27 من ہے. تو اگر 20,000 روپیہ ذمہ دار کو بچ جاتا تھا پہلے, اب نہیں بچ رہا. اس میں پانی کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, لیکن پانی کم ہو گیا ہے. اور جو سولر پہ ٹیوبل ہے وہ اس نے کچھ نہ کچھ سہارا دیا ہے کہ ذمہ دار وہ چلا کے ذرا سستا پانی مہیا کرتا ہے, لیکن اس سے جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کی وہ بہت نیچے چلا گیا, سطح اس کی نیچے چلے گی, جو کہ ادروائز جو ہماری زمین کی زرخیزی کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کافی جو اچھے کام ہوئے ہیں کہ جو اپائنٹمنٹ ہے افسران کی, وہ بھی میں نے پوچھا, میں نے کافی صحیح سے, وہ بھی چیف منسٹر آفس ہی کرتا ہے, وہ MP صاحبان کے یا MNA صاحبان کے کہنے پہ نہیں کی جاتی. یہ بھی ایک بڑا بریو فیصلہ ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ضروری ہیں, اور ایسا ایسا جو آنے والے چیف منسٹرز ہوں گے اگر اس کو اور بہتر کریں گے تو ہمارے جو انتظامی امور ہیں, ہماری انصاف کا حصول ہے, اور ہمارے جو باقی جو کاروبار کے اور زراعت کے بزنس میں بھی بہتری آئے گی. تو میرے خیال میں اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پنجاب حکومت کی اور چیف منسٹر صاحبہ کی جو کاوشیں ہیں وہ ایک حوصلہ افزا ہیں اور قابل تعریف ہیں. تو یہ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. دوسرا ہمارا ایشو ہے جو واٹر ریسورسز کی منسٹری ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں جی, پانی بھی کی قلت جو ہے وہ بہت ایکیوٹ ہے, بہت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ زراعت میں ذمہ دار ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ زراعت میں پانی بہت کم ہو گیا ہے. جہاں ہمارا پہلے پانی فرض کیا 10 ایکڑ سیراب ہوتا تھا نہر کے پانی سے, اب وہ 3 ایکڑ ہوتا ہے. اتنا فرق پڑ گیا ہے. تو پانی کے بغیر تو زراعت کا ناممکن ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نہروں پہ جھگڑا ہو گیا. پنجاب حکومت نے کہا جی ہم نے اپنے پانی سے, پنجاب کے پانی سے چولستان میں نہریں نکالنی ہیں, لیکن جو سندھ حکومت ہے وہ اس سے بڑا احتجاج آیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, اور انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں نکالنے دیں گے کہ ہمارا پانی سندھ کا بھی کل آپ ادھر ڈائیورٹ کر دیں گے. تو یہ خطرات ہیں. یہ ارسا جو باڈی ہے, انڈس ریور جو ہمارا سسٹم ہے, اس کو اتھارٹی کو چاہیے کہ ان سامنے آ کے اپنا موقف دیں بڑا واضح. اس کے علاوہ دیکھیں نیلم جیلم ہمارا بجلی کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اس میں ڈیفیکٹ آ گیا اس کی ٹنل میں, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. بادشاہ اور جو داسو اور یہ جو ڈیم ہمارے بن رہے تھے, دی امیر بادشاہ اور داسو, ان میں بھی ابھی جب کام شروع ہوا, پہلا مرحلہ جو ختم ہوا, زمینوں کی قیمت ادا کی گئی ذمہ داروں کو, لوگوں کو, تو ابھی خود احتجاج ایک شروع ہو گیا ہے, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا چلاس میں اور جہاں جگہ پہ سڑک وہ بلاک کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان کے پہلے جو نئے وزیر بنے ہیں میاں معین بٹو صاحب, جو کہ بہت ایک کارکن اور بڑے ایک محنتی اور بڑے ایک آنیسٹ پولیٹیشین ہیں, اور وہ گئے ادھر, وہ بھی ملے اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی ملے. وہ لوگ اخبار میں ہم نے پڑھا, لیکن ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا مسئلہ فوری حل کیا جائے.
اگر تھوڑا بہت دیکھیں کچھ پیسے ان کو زیادہ بھی چلے جائیں تو ادا کر دیے جائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے، جو کالا باغ ڈیم میں انڈیا نے پالیٹکس کی. انڈیا نے، آپ کو پتہ ہے، ہماری تمام سیاسی پارٹیز کو اور جو ہمارے فیصلہ کرنے والے بڑے ادارے تھے، ہمارے افسران جن میں فوج بھی شامل ہے اور سول سروس بھی شامل ہے، ان کو بھی یہ سننے میں آیا کہ برائب کیا کہ آپ نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا. حالانکہ کالا باغ ڈیم ایک نیچرل ڈیم ہے اور اس کا فائدہ تمام صوبوں کو ہے. بھائی دیکھیں، پانی کی جو انٹرنل تقسیم ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے. آپ اس کو بہتر کریں، ٹرانسپیرنٹ کریں. اسی طرح کہ اللہ نہ کرے کہ داسو اور بھاشا پہ بھی یہی انڈیا نہ کرے، کیونکہ انڈیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو ہمارا کشمیر ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ ان کا علاقہ ہے. دیکھیں، جب ایک قومیں کمزور ہوتی ہیں، جب ملک کمزور ہوتے ہیں تو اس میں بے شمار جو اور زیادہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حق جتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے. تو یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ ہے کہ ان کو پیسے دے کے اپنے بندوں کو چپ کرائیں اور کام کو تیز کریں، کام کو دن رات کریں، اور اس کو جو 5 سال میں ختم ہونا ہے 2 سال میں ختم کریں. پیسے جو بھی آپ لیتے ہیں ادھار، پبلک آپ کو پیسے دے گی. اگر آپ جنرلی اپنے ڈیم کو تیز کریں، تیز رفتاری سے بنائیں، تو پاکستانی قوم اور صرف پاکستانی آپ کو پیسے دیں گے. آپ ایک فنڈ بنا لیں تو ان کو ایک تھوڑا بینک ریٹ پہ یا تھوڑا زیادہ ان کو پرافٹ کر کے واپس کر دیں، تو پیسوں کا حصول جو ہے وہ مشکل بالکل نہیں ہے. تو یہ اس کو کرنا چاہیے. اب آ جاتا ہے کہ یہ ساری آپ چیزیں کر بھی لیں تو پھر بھی پانی کم ہے، زراعت کے لیے کم ہے. اب دیکھیں نا، کراچی اور پینے کے لیے پانی بھی. کراچی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور وہاں کا پانی جو ہے وہ ٹینکرز میں جاتا ہے. وہاں پانی پورا نہیں ہوتا جو کہ نلکوں میں جائے میونسپل کمیٹی کا. تو یہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ سمندر کے پانی کو صاف کریں، اور دریائے سندھ کا پانی جو ہے، یہ جو آپ کا حیدرآباد سے جو براج ہے ہمارا، یہ اس سے لے کے اس کو وہاں سے غلام آباد براج ہے جو حیدرآباد کے ساتھ ہے، وہاں سے پانی لے جائیں، سمندر کے پانی کو صاف کریں. دیکھیں، اگر دبئی اور سعودی عرب اپنا پانی پورا کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی نہریں نہیں ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس پہ سب سے زیادہ توجہ دیں. یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے. کوئی اور چیز اس سے مقابلے میں، یہ سڑکیں، پلیں، یہ سب ضمنی چیزیں ہیں. ایک یہ بات. اور دوسرا سب سے بڑا کام جو کرنے والا، جو ہمارے دریا ہیں، اب دیکھیں ستلج اور جو راوی ہے، یہ انڈیا کے حصے میں آ گیا، جو انڈس بیسن ٹریٹی ہوئی نہرو کی اور ایوب خان صاحب کے زمانے میں. لیکن اس میں جب سیلاب آتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں، سال میں 2-3 مہینے پانی آتا ہے، جب گلیشیئر پگھلتا ہے، تو وہ پانی کو ہمیں سٹور کرنا چاہیے، اور وہ سٹوریج ہم تعمیر کریں گے تو وہ پانی سٹور ہوگا. وہ سارا پانی آتا ہے سمندر میں چلا جاتا ہے، اور پانی جو ہے یہ تیل سے قیمتی ہے. اگر آپ کہیں نا سعودی عرب بڑا امیر ملک ہے، ان کے پاس تیل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس سے زیادہ امیر ملک ہے. اگر آپ نے پانی کو صحیح استعمال کر لے. آپ پانی ضائع کر رہے ہیں، آپ 70 سال سے پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی قوم ہو سکتی ہے جو اتنی غافل ہو؟ اور یہ نلیکی کا ایک بہت بڑا مثال ہے قومی لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ، عوامی لیول پہ، کہ آپ اپنے پانی کو ضائع کر رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی نعمت خداوند کی نہیں ہو سکتی. تو تمام دریاؤں پہ کم از کم 100 150 کلومیٹر پہ چھوٹے ریزروائر بنائیں، اور ان کو جب پانی بارشوں کا آئے، جب زیادہ پانی ہر دریا میں آئے، ستلج میں آئے، راوی میں آئے، چناب میں، جہلم میں، تو یہ وہاں پہ اس کو سٹوریج کر لیں، تاکہ جب پانی، یہ پھر سارا سال پانی ہمارا استعمال ہوگا. یہاں سے نہر بھی نکل سکتی ہیں، جہاں سے یہ پانی ہمارا ایک باقی جو سسٹم ہے اس میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو نئے وزیر صاحب ہیں، یہ ایک ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں. ہمارے ان کے جو گورنمنٹ کالج کے ہمارے کولیگز ہیں جو کلاس فیلو ہیں میاں صاحب کے، چودھری شفیق صاحب ہمارے صدر ہیں، ایک بہت بڑا پروگرام ہے ان کا راویانس کا. تو یہ، اور ہم پرنسپل صاحب بھی ملیں گے جو گورنمنٹ کالج کے بہت بڑے انجینئرز ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں راویانس. ان کو بلا کے 3-4 بڑی اچھی اسپیچز ارینج کریں گے جو پانی کے سسٹم کو ایلیبریٹ کریں گے، بتائیں گے. منسٹر صاحب آئیں گے، پریزائڈ کریں گے، تاکہ ان کو عوام کی طرف سے بھی ایک فیڈ بیک جائے اور وہ اس پہ عمل درآمد کر سکیں. اور ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.